رسول اللہ سرکار نے فرمایا حیا دے اندر بلائی ہے اور حیا دے اندر خیر ہی خیر. اور رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ حیا ایمان دے وچوں ہے. حیا ایمان دے وچوں ہے اور جو حیا والا ہوئے گا وہ جنت جائے گا، اور جو بے حیا ہے بے حیائی ہے وہ جفا وچوں ہے اور جفا والا دوزخ جائے گا. حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے نے کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا ہر دین دی کوئی نہ کوئی نمایاں خوبی ہوندی ہے، ہر دین دی، اور دین اسلام دی نمایاں خوبی جڑی ہے یہ حیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدو رسول اللہ سرکار دے ہاتھ دے کے کلمہ پڑھیا تو پھر حضرت عثمان غنی فرماندے نے کہ جدوں ایک واری میں ہاتھ رسول اللہ سرکار دے ہاتھ وچ دے چھڑیا پھر ساری زندگی وہ ہاتھ میں کسے ناپاک شے نو نہیں لگن دیتا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدوں میں اپنی اکھاں نال رسول اللہ سرکار دا بددعا دا چہرہ ویکھیا ایمان لے آندہ ہے. فرماندے نے پھر جدوں ایک بار اپنی اکھاں نال روح مصطفیٰ ویکھیا پھر ساری زندگی میں اپنی نظر اپنی شرمگاہ تے بھی نہیں جان دیتی. کیا شرم و حیا دا عالم ہے. یہ نواندے نے حیا کامل حیا شرمگاہ تے بھی نظر جان دیتی نہیں. کڈے مقدرہ آڑے آئے جنہ اپنی آنکھاں نال یار دا چہرہ تکیا. رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ عثمان ہوئے جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے. رسول اللہ سرکار دے سارے صحابہ عدل و انصاف دے پیک کرنے شرم و حیا دے ایک چمک دے ستارے نے، لیکن سارے صحابہ حیا والے سارے صحابہ عدل و انصاف والے، کیونکہ حضور دے یار جو ہے حضور دے صحابہ جو ہے، لیکن ہر دے اندر کوئی نہ کوئی ایک خوبی ہے جڑی کمال درجے دی خوبی ہے. جویں حضرت ابو بکر صدیق صداقت دے بادشاہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت دے بادشاہ نے، حضرت مولا علی شیر خدا شجاعت دے سخاوت دے بادشاہ نے. اس طرح ایک خوبی با کمال ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر ہے، اور وہ خوبی شرم و حیا والی ہے. رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ عثمان ہوئے جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے. عثمان وہ ہے کہ جس کو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے. اور ایک طویل حدیث دے اندر یہ بات واضح ہوندی ہے کہ جس دی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک جس حدیث کی راوی نے کہ رسول اللہ سرکار اپنے گھر دے اندر آرام فرمانے اور آپ دی ایک پنڈلی مبارک کپڑا جڑا ہے وہ ہٹیا ہوا ہے. دروازے تے دستک ہوئی. حضور نے پوچھا کون؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق اندر آنی اجازت منگنا. حضور فرمایا آ جا. جویں حضور لیٹے سننا اس سے طرح لیٹے رہے. تھوڑی دیر گزری دروازہ پھر کر کے پوچھا کون؟
یا رسول اللہ عمر ابن خطاب آیا، اجازت ہے؟ فرمایا آجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی آگے، حضور اس سے طرح لیٹے رہے، تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے تے دستک ہوئی، حضور فرمایا کون؟ عرض کی یا رسول اللہ عثمان ابن عفان آیا۔ حضور نے جلدی حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک دا کپڑا جڑا وہ ٹھیک فرمایا اور فرمایا کہ اے عثمان اندر آ جاؤ۔ جدو حضرت عثمان غنی اندر داخل ہوئے، بیٹھے رہے، اپنی حاجت جو تمنا لے کے آئے سن حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتی۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، حضرت عمر پاک چلے گئے، حضرت عثمان غنی چلے گئے، جدو یہ تینے اصحاب چلے گئے، اس ویلے اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر آئے، تسی اس سے طرح لیٹے رہے، اپنے کپڑے درست نہیں فرمائے۔ عمر ابن خطاب آئے، تسی اس سے طرح لیٹے رہے، اپنے کپڑے ٹھیک نہیں فرمائے، لیکن جدو حضرت عثمان غنی آئے تساں اپنے کپڑے درست فرمائے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ اس وچ کیا راز ہے، اس دے وچ کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا عائشہ میں اس انسان تو کیوں نہ حیا کراں جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے، میں اس بندے تو حیا کیوں نہ کراں جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ یہ ذات ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جنہ دی ذات تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ اور اس دی وجہ بھی ایک حدیث کے اندر بیان ہے کہ رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی پنڈلی دا کپڑا درست اس واسطے کیتا ہے کہ میرا عثمان شرم و حیا والا ہے، یہ حیا سامنے آ جائے گی اور میرا عثمان آیا تے ہے لیکن اپنی حاجت جڑی ہے وہ میرے سامنے پیش نہیں کر سکے گا شرم و حیا دی وجہ تو۔ یہ دے تو پتہ چلیا کہ اتنے ہی شرم و حیا والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ حضرت عثمان غنی دے صدقے سانوں میں شرم و حیا دا پیکر بنائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ میری پوری امت دے اندر، توجہ ہے سارے اندر، حضور نے فرمایا کہ میری پوری امت دے اندر عثمان غنی سب تو زیادہ شرم و حیا والا، میرا عثمان پوری امت سب تو زیادہ شرم و حیا والا۔ رسول اللہ سرکار نے فرمایا حیا دے اندر بلائی ہے اور حیا دے اندر خیر ہی خیر، حیا دے اندر بلائی ہے، حیا دے اندر خیر ہی خیر ہے، اور میرا عثمان شرم و حیا دا پیکر ہے۔ اور رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ حیا ایمان دے وچوں، حیا ایمان دے وچوں ہیں، اور جو حیا والا ہوئے گا وہ جنت جائے گا، اور جو بے حیا ہے، بے حیائی ہے، وہ جفا وچوں ہے اور جفا والا دوزخ جائے گا۔ تو ایتھے بھی رسول اللہ سرکار نے مور لا چھڑیے کہ حضرت عثمان غنی نو جنتی ہون دا رسول اللہ نے سرٹیفکیٹ دے چھڑیا کہ حیا ایمان وچوں ہے اور حیا والا جنت جائے گا، اور فرمایا کہ میرا عثمان شرم و حیا دا پیکر ہے۔ حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے نے کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا ہر دین دی کوئی نہ کوئی نمایاں خوبی ہوندی ہے، ہر دین دی، اور دین اسلام دی نمایاں خوبی جڑی ہے یہ حیا ہے۔ ہر دین دی، ہر مذہب دی کوئی نہ کوئی ایک نمایاں خوبی ہوندی ہے، لیکن میرے دین اسلام دی نمایاں خوبی جڑی ہے یہ حیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جدو رسول اللہ سرکار دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھیا
تو پھر حضرت عثمان غنی فرماندے نے کہ جدوں ایک واری میں ہاتھ رسول اللہ سرکار دے ہاتھ وچ دے چھڑیا پھر ساری زندگی وہ ہاتھ میں کسے ناپاک شے نوں نہیں لگن دیتا. جدو میں اپنا ہاتھ حضور دے ہاتھ وچ دے چھڑیا پھر ساری زندگی وہ ہاتھ کسے ناپاک چیز نوں نہیں لگا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ جدوں میں اپنیاں اکھاں نال رسول اللہ سرکار دا بددعا دا چہرہ ویکھیا ایمان لے آندا ہے. فرماندے نے پھر جدوں ایک بار اپنیاں اکھاں نال روح مصطفیٰ ویکھیا پھر ساری زندگی میں اپنی نظر اپنی شرمگاہ تے بھی نہیں جان دیتی. کیا شرم و یاد عالم ہے. یہ نواندے نے حیا کامل حیا. فرماندے نے کہ جدوں دا اپنیاں اکھاں نال رسول اللہ سرکار دا چہرہ ویکھیا پھر ساری زندگی میں اپنیاں اکھاں نال شرمگاہ اس نوں بھی نہیں ویکھیا. پھر شرمگاہ تے بھی نظر جان دیتی نہیں. کڈے مقدرہ آلے آئے جنہ اپنیاں اکھاں نال یار دا چہرہ تکیا. تے کیا کسے کمال دی گل کیتی ہے اندر تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور. ایویں گل ہے یا نہیں؟ سب سونیا تو سونا ہے جلوہ. جے تسی جاگ دے ہو تو انہوں نے ایک محبت دی گل دسا. کیوں جی؟ حضرت جبریل حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا. رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ جبریل ساریاں نبیاں کول گیا ساریاں نبیاں کول انہاں ساریاں نبیاں وچوں کوئی ساڈے ورگا بھی ویکھے سارے نبی ویکھے نہیں انہاں ساریاں وچوں کوئی ساڈے ورگا بھی ویکھے. یا رسول اللہ سارے ویکھے نے پر تواڈے جہا کوئی نہیں. تائیں آکھیا نا سب سونیا تو سونا چہرہ